حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی جنگ احد کے تعلق سے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی تعداد میں صحابہ کرام کو لے کر نکلے تھے۔ احد کے میدان کے پاس جب پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار نے 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹا، تو اللہ کے رسول کے پاس 700 صحابہ کرام باقی رہ گئے، اور ادھر ابو سفیان جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے 3000 کی تعداد میں فوج کو لے کر احد کے پاس آ گئے، جس میں سے 700 فوج زرہ کے ساتھ تھی، مطلب جنگ کے لباس کے ساتھ تھی، 200 گھوڑے تھے، 300 اونٹ تھے، اور بھرپور تیاری کر کے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اس تیاری کے دوران ہندہ جو ابو سفیان سردار کمانڈر کی بیوی ہیں، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ جنگ بدر میں ان مسلمانوں نے میرے ابو کو مار دیا، عتبہ کو مارا، میرے چاچا شیبہ کو مارا، میرا بھائی ولید کو مارا، تو جنگ بدر میں میرے 3 لوگوں کو انہوں نے مارا، تو اب میں بدلہ لے کر رہوں گی۔ یہ پلان بنا، اور بدلہ لینے کا پلان یہ بنایا کہ ایک غلام تھا جس کا نام وحشی بن حرب تھا، اس غلام سے اس نے اندر سے بات چیت کر لی کہ دیکھو، جب جنگ ہوگی اور جب جنگ ہوگی تو لوگ تم چونکہ معروف نہیں ہو، لوگ تم کو زیادہ دشمن کی شکل میں تم کو نہیں دیکھیں گے، تم جو ہے اس جنگ کے دوران جو ہے حمزہ کو کور کرتے رہنا، حمزہ رضی اللہ عنہ کور کرتے رہنا، جیسے ہی موقع ملے اگر تم ان کو شہید کر دو گے، مار دو گے، تم اتنے سالوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو نا، میں تم کو آزاد کر دوں گی، میں تم کو آزاد کر دوں گی۔ تو ہندہ جو کہ ابو سفیان کمانڈر کی بیوی ہیں، انہوں نے اس غلام سے اندر بات چیت کر لی، کہا کہ تمہارا ٹارگٹ ہی کون ہے؟ حمزہ ہوں گے، تمہارا گول کون گے؟ حمزہ ہوں گے، اگر تم مارتی ہے سمجھو میں تم کو آزاد کر دوں گی۔ تو اس نے سوچا چلو، حالانکہ اس غلام وحشی بن حرب کا مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس چونکہ پروفیشنل ایک مان جیسے سپاری دیتے ہم کسی کو، تو اس سے کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی ہے، بس پیسے میں لیتے وہ لے مار دیتا ہے، تو یہاں پر اس کو آزاد ہونا تھا، اس لیے مارنے کا پلان بنا۔ جب یہاں پر یعنی احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر 50 صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، ہم یہاں پر میدان لڑتے رہیں گے، تم لوگ یہاں پر پہاڑ پر رہو گے تو تم نیچے اتر کر نہیں آنا، ہم جیتو ہارو تم یہیں پر بیٹھے رہنا۔ اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کرام کو تیر اندازوں کو پہاڑ پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد یہاں پر جو ہے دشمنوں سے یہاں پر اب مبارزت ہوتا ہے۔ مبارزت کا مطلب جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک آپس میں لڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی آئے، ادھر دشمنوں کے اندر بھی 3 لوگ آئے، اور ان تینوں کو تھوڑی دیر میں صفا کر دیا۔ اس کے بعد دونوں کی دونوں فوج آپس میں لڑ رہی ہیں۔ مسلمانوں اس قدر بہادر سے حملہ کیا کہ یہ دشمن کے پیر لڑکھڑانے لگے، دشمن جو ہے تتر بتر ہونے لگے۔ جب دشمن تتر بتر ہونے لگے، دشمن جو ہے ایسا بھاگ رہے ہیں، جب بھاگ رہے ہیں تو مسلمان سمجھے کہ بھئی اب تو یہ ہار گئے، بھاگ گئے، چلو ایک کام کریں گے، اب ہم جو ہے مال غنیمت کو جمع کریں گے، اونٹ چھوڑ کر جا رہے اس کو جمع کریں گے، ہتھیار چھوڑ کر بھاگ رہے اس کو جمع کریں گے، خیمے چھوڑ کر بھاگ رہے اس کو جمع کریں گے۔ مال غنیمت کو جمع کرنے یہ صحابہ کرام مصروف ہو گئے۔ جب نیچے کے صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو اوپر کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھئی مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اب یہاں پر رہنے کوئی مطلب نہیں، چلو ہم بھی جا کر نیچے مال جمع کریں گے۔ تو ان کے کمانڈر نے کہا، ان کے سردار نے کہا، دیکھو اللہ کا رسول نے بتایا ہے کہ ہم ہارے جیتے، تم یہیں پر کھڑے رہنا، نیچے نہیں آنا۔ تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی جب جیت چکے ہیں سب کچھ، جنگ ہم جو ہے جیت چکے ہیں، تو آپ کھڑے ہونے کا مطلب ہی نہیں، چلو ہم نکل کے جائیں گے۔ تو نیچے صحابہ کرام بہت سارے نیچے اتر کر آتے ہیں، اور وہ صحابی اپنے 10 ساتھیوں کو لے کے وہیں پر یعنی قیام کیے ہوئے ہیں۔
ادھر سے آدھی فوج حملہ کر رہی ہے، پھر ادھر سے پلٹ کے حملہ کر رہے ہیں، تو دونوں کے بیچ میں اللہ کا رسول صحابہ کرام آ گئے، بیچ میں اللہ کا رسول اور صحابہ کرام آ گئے۔ جب بیچ میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر صحابہ کرام کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، یا صحابہ کرام اب تتر بتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکیلے ہیں، 3-4 صحابہ کرام آپ کو روک رہے ہیں، دشمنوں کے تیر سے تلوار سے سب روک رہے ہیں۔ یہاں پر ہم ہندا نے ذمہ داری دی تھی کس کو؟ وحشی کو۔ وحشی ڈھونڈ رہا ہے حمزہ کے پیچھے 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 رہ رہا ہے۔ جیسے ہی حمزہ کی پیٹ جو ہے قریب آئی تو اس نے بھالا لے کر ایسا مارا پیٹ کے پیچھے سے، ایک ہی وار میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ شہید ہو گئے تو یہ وحشی بھاگ گیا، یا رکا نہیں، یہاں سے نکل کر بھاگ گیا۔ اب ہندا ان کے پاس آتی ہے، آ کے ان کو پلٹ کے اس نے جو ہے آپ کی ناک کاٹ دی، اس نے آپ کے ہونٹ کاٹ دیے، اس نے آپ کے کان کاٹ دیے، اس نے آپ کی آنکھ نکال دیے۔ اس کو مسلح بولتے ہیں۔ مسلح کا مطلب جب دشمن کی فوج پہ غالب آتے تھے زمانے جاہلیت میں، تو دشمن کے آدمی سے اس قدر نفرت ہوا کرتی تھی کہ مر بھی جاتا ہے نا تو بھی اس کے ناک کان ہونٹ سب کاٹ دیتے تھے، تاکہ اس کو ہم یعنی اپنا بھڑاس نکالیں۔ تو حضرت حمزہ کے ساتھ ہندا نے وہی معاملہ کیا، اور حتیٰ کہ آپ نے سینے کو چیرا، سینے کو چیر کے اندر سے کلیجہ نکالا، اور اندر سے کلیجہ نکال کر چبایا، اور قریب تھا کہ نگلتی تھی لیکن نگل نہیں سکی، اسے نکال کے پھینک دیا۔ یہ معاملہ ہو رہا ہے جنگی احد کے اندر۔ اوکے، اب ہم کس کے بارے میں جان رہے ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں جان رہے ہیں۔ یہ وحشی ان کو شہید کر کے بھاگ گیا، اور بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ طائف کو جاتا ہے۔ طائف میں چھپ چھپ کے رہ رہا ہے، اور ہندا نے اس کو آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مطلب جو ہے وحشی بھاگ کر چلا گیا تو کئی سالوں تک چھپا رہا، یہاں تک کہ جب مکہ دوبارہ فتح ہو جاتا ہے تو وحشی نے دیکھا کہ طائف میں چھپا ہوا ہو، لیکن طائف کے سارے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، اب میں مزید نہیں چھپ سکتا، اب میں مزید چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ بھی آ کر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول کے پاس آ کر ایمان لے کر آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم وحشی ہو؟ کہا ہاں۔ تم نے میرے چچا کو شہید کیا؟ کہا ہاں۔ آئندہ سے میرے نظروں کے سامنے نہیں آنا، اسلام قبول کر چکو، ٹھیک ہے میں تم کو معاف کر دوں گا۔ پھر اسی حالت میں حضرت ہند آ رہی ہے، وہ بھی آ کر اللہ کے رسول کے پورا کپڑا اوڑھ کر آئی ہوئی ہے، کپڑا اوڑھ کر آئی ہوئی تاکہ پہچان نہ سکے، وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول میں نے آپ کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ کہا تم ہندا ہو؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے نہیں آ تم لوگ۔ یہ دونوں کی دونوں چلے جاتے ہیں، اور یہ وحشی جو حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا وہ دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنے پورے گناہوں پر پچھتاوا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول انتقال ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو اس وقت وحشی نے کہا میں نے جب زمان جاہلیت میں تھا تو میں نے سب سے بڑے صحابی کو میں نے شہید کر دیا تھا، اب میں چاہوں گا کہ اسی طرح کارنامہ اسلام لانے کے بعد میں کام کروں۔ کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جھوٹے نبی پیدا ہونا شروع ہوئے، یہ بھی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، یہ کہا میں نبی ہوں، تو ان جھوٹے نبیوں کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں۔ تو وحشی کے پاس کہا اللہ کر امیر المومنین، میں مسیلمہ کذاب جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا نا اس کو ماروں گا۔ کیوں؟ میں جب اس ایمان میں نہیں تھا تو سب سے بڑے آدمی کو میں نے شہید کیا تھا، ایمان لایا ہوں تو سب سے بدترین آدمی اس وقت مسیلمہ کذاب ہے، اس کو ماروں گا۔ تو وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا اس کو مار کر کہا آج میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے
کہ میں اسلام میں نہیں تھا سب سے عظیم آدمی کو مارا، اسلام آنے کے بعد سب سے بدترین آدمی کو مار کے مجھے ذرا تسلی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح جنگ احد میں ہم نے یہ جانا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے انہوں نے شہید کیا اور کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد کل کے درس میں انشاءاللہ جنگ احد میں اور کون شہید ہو رہے ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو پیارے نبی کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔